مفتی صاحب قبلہ اول کی اتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہماری ایک تاریخ ہے، سنہری تاریخ، لیکن آج اس کے دفاع کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہل فلسطین پر ہونے والے مظالم کو یاد کر رہے ہیں، اپنی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو کی قاری صاحب نے اور علامہ صاحب نے، میں ان ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ ایک چیز میں یہ چاہتا ہوں، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قضیہ فلسطین اور پاکستان کا جو کردار ہے، بہت لوگ آج آواز اٹھا رہے ہیں، مختلف آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن میں اس وقت بحیثیت پاکستانی اللہ کے یہاں شکر گزار بھی ہوں کہ پاکستانی قوم نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو اب تک پورا کیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاسپورٹ پہ یہ درج ہے کہ ہم اسرائیل کے اسرائیل لیے کو نہیں نہیں تسلیم کرتے، کرتے۔ اور اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور جتنے مواقع آئے ہیں، ہم نے پاکستان نے خارجی سطح پر ہو، دفاعی معاملات ہوں، ساری امت کو لے کر کے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہو، انٹرنیشنل فورمز ہوں، تعاون ہو اخلاقی ہر قسم کا، پاکستان نے کبھی اہل فلسطین کو مایوس نہیں کیا۔ اور آج بھی اگر آپ ان حالات میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو آج بھی جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ ترکیہ اور پاکستان جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسلامی بلاک آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو اپنے لیے حقیقی خطرہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور یقیناً اگر پاکستان اس طرح آگے بڑھا کہ وہ خلیجی ممالک کو ساتھ لے کر ترکیہ اور پاکستان، وہ ایک آواز ہے جس سے دنیا کو سننا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے بڑے مسائل میں اور اس طرح کے مسائل میں دنوں کے اندر چیزیں نہیں ظاہر ہوتی۔ یہ بے شک ایک 2.5 سال ہو چکے ہیں، بہت بڑی تباہ کاری ہوئی ہے، بہت خون بہا ہے، لیکن یہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اہل فلسطین کی اس استقامت کے بدلے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جاگ رہی ہے، بے شک۔ دنیا کے اندر اب آواز پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان اس پورے خطے میں اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے، اللہ نے چاہا ڈپلومیسی کا تو نو ڈاؤٹ۔ بہتر حالات ہو جائیں گے۔ اب بھی جو بورڈ میں گیا لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، اس پہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کسی قدر اگر اہل فلسطین کو راحت ہوئی ہے تو اس اقدام سے ہوئی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ پاکستان نے کچھ نہ ایک کچھ بہت راحت جو اور بھی پہنچی ہے اس ضرور تکلیف میں، وہ اس سے ہوئی ہے۔ اور یہ جب معاملہ آگے بڑھے گا تو دیکھیے، اصل تو مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، پیچیدہ ہے، پھر اپنی کمزوریاں بھی ہیں، بے کیونکہ شک وہاں پوری تیاریاں ہیں۔ ظاہر ہے۔ دنیا جب ترقی کر رہی تھی، دنیا اپنے وسائل کہاں استعمال کر رہی تھی، ہم نے اپنے وسائل بے کہاں شک استعمال کوئی شک کیے۔ نہیں ہے۔ جو کئی دہائیوں سے امت مسلمہ نے کوتاہی کی ہے اپنے دفاع کے حوالے سے، اب ظاہر سی بات ہے وہ دنوں کے اندر تو وہ ختم نہیں ایسا ہو ہی ہے۔ سکتا۔ موجودہ حالات میں اپنی موجودہ سکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن کی فراست یہی کہ وہ اپنا راستہ نکالتا ہے، خوب۔ سب سے پہلے امت کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ آپ سب کچھ تباہی کی طرف لے جائیں، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خون خرابہ رکے، وہاں بالکل ایک فلسطینی ریاست بے شک قائم ہو، بے شک آزاد ہو، اور پھر ہم اپنی بیت المقدس مسجد کی طرف جائیں اور اپنے تحفظ کی طرف ہم جائیں۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ بحیثیت پاکستانی جو ہماری گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے، لوگوں کو اس سے اعتراض ہوگا، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں۔ خوب۔ صحیح اقدام پہ وہ صحیح قدم اٹھا رہی ہے، امت مسلمہ کو جوڑ کر کے بیدار کر کے یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اسے بیدار کر کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، کیا یہ بات امت کا کام ہے، اور یہ اس وقت پاکستان اور ترکیہ اور خلیجی ممالک اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ بہتری کے راستے اس میں آمین نکلیں گے آمین۔ انشاءاللہ۔ پوری مسلمانوں کا ظاہر ہے یہی دعا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اس کی فوری روک تھام ہونی چاہیے، فوری یہ قتل و غارت گری رکنا چاہیے، تاکہ ظاہر ہے آگے پیش رفت ہو سکے۔